السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور ہم بات کریں گے کشمیر کی۔ تحریک آزادی کشمیر اور سید اسد علی گیلانی صاحب کے حوالے سے کل ایک بڑی افسوسناک خبر آئی، اور سید اسد علی گیلانی وہ شخصیت ہیں جو میری جنریشن کے حافظے میں کشمیر بن کر محفوظ ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچپنے میں کشمیر کے حوالے سے پی ٹی وی پہ لگنے والے ڈرامے دیکھے، خبر نامے دیکھے۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کھل کر کشمیر کاز کو اون کرتی تھی، اور سید اسد علی گیلانی وہ شخصیت ہیں جن کی آواز کی کھنک، دو ٹوک لہجہ، اصولی موقف آج بھی ہمارے حافظے میں محفوظ ہے۔ 90 سالہ یہ بزرگ جہد مسلسل اور عزم و ہمت کی لازوال داستان ہے۔ گزشتہ روز سید اسد علی گیلانی صاحب کے حوالے سے جو خبر آئی، ہم اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور انہوں نے جو خط لکھا ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو وہ آڈیو میسج بھی سنوائیں گے جو سید اسد علی گیلانی صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پہ نشر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ گزشتہ روز ہونے والے فیصلے کی امپلیکیشنز کیا ہیں، اور انڈین میڈیا اس کو کس طرح پرسیو کر رہا ہے، یا ہندوستان کی ریاست اس پہ کیا ریئیکشن دے رہی ہے۔ کل سید علی گیلانی صاحب کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں انہوں نے آل پارٹیز حریت کانفرنس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ فیصلہ ایکسپیکٹڈ تھا، اور پچھلے 2.5-3 سالوں میں حریت کانفرنس کے معاملات جس طرح چل رہے تھے، جو لوگ ان معاملات پہ قریب سے نظر رکھتے ہیں وہ یہ جانتے تھے کہ اس طرح کا کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور ہوگا، اور سید علی گیلانی صاحب جس طرح کی شخصیت ہیں وہ اس طرح کے معاملات میں مزید انوالو نہیں رہ سکتے تھے۔ سید علی گیلانی صاحب نے ایک تفصیلی خط بھی لکھا جس میں حریت کانفرنس سے علیحدگی کی ساری وجوہات کو سمرائز کیا گیا۔ میں نے وہ خط دیکھا اور اس میں بنیادی طور پہ 2 باتیں ہیں جو بڑے سیریس نوعیت کے ایلیگیشنز ہیں حریت کانفرنس پہ، ان کی لیڈرشپ پہ، اور حریت کانفرنس کے تمام معاملات پہ۔ لیکن اگر آپ بین السطور پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو پھر اس میں ایک تیسری بات بھی ہے جس کا اظہار سید علی گیلانی تو نہیں کر سکے، اور شاید ہم بھی کھل کے اس کا اظہار نہ کر سکیں، لیکن انشاءاللہ ہم آپ کے لیے وہ مینشن ضرور کریں گے۔ سید علی گیلانی صاحب نے حریت کانفرنس سے علیحدگی کی پہلی وجہ مالی بے ضابطگیوں کو قرار دیا۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ آزاد کشمیر کی حریت کانفرنس نے حریت کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے محض اسمبلیوں میں جانے اور اپنے خاندان کے لیے مالی فوائد حاصل کرنے پہ اکتفا کیا، جبکہ جو کام انہیں کرنا چاہیے تھا، حریت کے مشن کو آگے بڑھانا چاہیے تھا، یہ کرنے میں وہ صریحاً ناکام رہے۔ اور اس حوالے سے جب ان کی سرزنش کی گئی، احتساب کا عمل چلایا گیا، تو احتساب کی تلوار کو اپنے سروں پہ لٹکتا دیکھ کر انہوں نے حریت کانفرنس کے اندر گروپنگ کرنا شروع کر دی، لابینگ کرنا شروع کر دی، اور اوچھے ہتھ کنڈوں سے حریت کی مین سٹریم لیڈرشپ کو ملائن کرنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کی حریت کانفرنس پہ یہ الزام بھی لگایا کہ انہوں نے آزاد کشمیر کی حریت کانفرنس کی قیادت کو سپورٹ فراہم کی، اور ان کے مذموم رویے کی مذمت کرنے کی بجائے اس کو کنڈون کیا، اس کو سپورٹ کیا۔ مالی بے ضابطگیوں اور ذاتی فوائد کے حوالے سے لگایا جانے والا ایلیگیشن اپنی نوعیت میں بہت سیریس ہے، اور یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ تحریکیں، وہ تنظیمیں اور وہ جماعتیں جن کے مالی معاملات شفاف نہیں ہوتے، وہ بڑے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہیں۔ اپنے اس خط میں سید علی گیلانی صاحب نے دوسرا الزام یہ لگایا کہ پچھلے سال اگست میں جب ہندوستان کی ریاست نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کو ختم کرنے اور فلسطین جیسی تاریخ دہرانے کا فیصلہ کیا، اور بڑی تعداد میں حریت کانفرنس کی مقامی لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، سید اسد علی گیلانی صاحب کا الزام یہ ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ میں نے حریت کانفرنس کی اس لیڈرشپ سے رابطہ کرنے کی بڑی کوشش کی جو جیلوں سے باہر تھی، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جو لیڈرشپ جیلوں سے باہر ہے وہ عوام کی درست رہنمائی کرے، لیکن اس وقت باوجود شدید کوشش کے حریت کانفرنس کی آزاد لیڈرشپ سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا۔ اور سید علی گیلانی صاحب نے یہ گلہ کیا کہ آج جب آپ نے احتساب کی تلوار کو اپنے سروں پہ لٹکتا دیکھا، تو آپ نے اجتماعات بھی بلانے شروع کر دیے، آپ نے شورا کے اجلاس بھی منعقد کرنا شروع کر دیے۔ اس علیحدگی کے حوالے سے سید گیلانی کیا کہتے ہیں، آپ ان کا آڈیو میسج دیکھیے، اس کے بعد ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی
موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس فورم سے مکمل علیحدگی اختیار کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس ضمن میں فورم کی تمام اکائیوں کو ایک تفصیلی خط کے ذریعے مطلع کیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سید علی گیلانی۔ اس پوری صورتحال کا ون لائنر تجزیہ تو نسیم حجازی صاحب کے اس ناول کا ٹائٹل ہے جو انہوں نے ٹیپو سلطان کے حوالے سے لکھا، اور اس کا ٹائٹل تھا اور تلوار ٹوٹ گئی۔ اور آج سید گیلانی صاحب کی اس پریس ریلیز کو اور اس خط کو دیکھ کے بہت افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے ہماری تلوار ٹوٹ گئی، یا جلال الدین خوارزم کے حوالے سے نسیم حجازی نے جو لکھا تھا کہ وہ آخری چٹان جو تاتاریوں کے مقابلے میں کھڑی تھی وہ بکھر گئی۔ آج کشمیر کے حوالے سے ہندوستان کے سر پہ لٹکنے والی تلوار ٹوٹ گئی۔ ہندوستان کی ریاست کے ظلم و ستم کے سامنے آخری چٹان بکھر گئی، اور ریاست ہندوستان کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکنے والا سید اسد علی گیلانی راستے سے ہٹ گیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ سید گیلانی کی اس پریس ریلیز اور اس خط کے بعد بھارتی میڈیا پہ کیوں خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ پاکستانی میڈیا پہ یہ بات خبر نہیں بن سکی، اور اس کی وجہ بڑی واضح ہے، اور وجہ وہ ہے جس کا سید علی گیلانی اپنے خط میں ذکر نہیں کر سکے۔ دیکھیں، ہم یہ جانتے ہیں، حریت کانفرنس کے معاملات کو قریب سے دیکھنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے کشمیر کاز کو ڈس اون کر دیا گیا ہے۔ حریت کانفرنس کے اندر گروپنگ کرائی گئی اور کشمیری قیادت کو تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزارا گیا۔ اسی لیے آپ کو مین سٹریم میڈیا پہ یہ خبر نہیں ملے گی۔ مجھے افسوس ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں ہم نے کشمیر کے حوالے سے جو یو ٹرن لیا، اور بعد میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومتوں نے اسی پالیسی کو کنٹینیو کیا، لیکن اب تحریک انصاف کی حکومت نے تو انتہا کر دی ہے۔ پچھلے سال جب انڈین پارلیمنٹ نے آرٹیکل 370 کے حوالے سے ایکشن لیا، اس کے بعد پاکستانی حکومت نے جو ڈھیلا ڈھالا رسپانس دیا اور محض لوگوں کو دکھانے کے لیے 4 بیان ادھر 2 بیان ادھر، اور جو کرنے کے کام تھے وہ نہیں کیے گئے۔ میں نے اس وقت بھی بہت افسوس کے ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ کشمیر کا قصہ تمام سمجھیں، اور آج سید اسد علی گیلانی صاحب کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے جس نے انفارچونیٹلی میرے موقف کو درست ثابت کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں، ہمیں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔